السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی کے پی کے گورنر کونڈی صاحب کے ساتھ مل کر اور کہا کہ کے پی کے حکومت کے عہدیدار دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں تو کیسے دہشت گردی کا مقابلہ ہو. یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، بہت بڑا الزام ہے اور یہ براہ راست تحریک انصاف پر ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی کے میں ظاہر ہے بھاری مینڈیٹ سے ایک بار پھر پی ٹی آئی جو ہے برسر اقتدار ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی حکومت کے عہدیدار دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں تو کیسے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست اپنی جگہ لیکن سیکیورٹی مسائل پر ایک ہیں، اے پی سی میں شرکت بھی کریں گے، سنی سنائی بات نہیں ہوگی، حقیقت سامنے رکھی جائے گی. ماضی کے چند فیصلوں کے باعث اب تک دہشت گردی سے نہیں نمٹ سکے. اسی پر ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ نواز جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شاہ نواز جدون صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو 9 مئی کے بعد بھی پارٹی سے علیحدہ نہیں ہوئے. تمام مصائب بھی انہوں نے برداشت کیے ہیں. بہت شکریہ. شاہ نواز جدون صاحب، کیا کہیں گے اتنا بڑا الزام یہ کہ جی کے پی کے حکومت کے عہدیدار دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں تو کیسے دہشت گردی کا پھر مقابلہ ہوگا؟ حکومت کی یعنی کہ آپ کی حکومت ہے وہاں پر، اور اگر سہولت کاری کر رہے ہیں دہشت گردوں کی تو پھر ظاہر ہے دہشت گردی کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی سرور بھائی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم بلاول بھٹو کی اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ خالی انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ پہ الزام نہیں لگایا، یہ پورے پختونخوا پہ انہوں نے الزام لگایا کہ دہشت گرد یہاں. آپ دیکھ لیں کہ سب سے اگر حالات خراب ہے، لا اینڈ آرڈر کے سچویشن آپ دیکھ لیں تو سندھ میں سب سے زیادہ خراب ہے. دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. کچے کے علاقے میں آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے تاوان مانگی جا رہی ہیں، پولیس کی گاڑیاں اغوا ہو رہی ہیں، پولیس والے اغوا ہو رہے ہیں، یا آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ گما پھرا کے خیبر پختونخوا پہ لے آتے ہیں، حالانکہ خیبر پختونخوا میں ابھی بھی حالات بہتر ہے. چند جگہ ہوں گے، ایک دو جگہ تین جگہ ہوں گے جہاں حالات صحیح نہیں ہوں گے، لیکن اوور آل آپ پورے خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پرسکون ماحول ہے، بالکل پرامن وہ ہے. اور اس مرتبہ عید پہ سب سے زیادہ ٹورسٹ وہاں گئے، کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ گئے. اگر وہاں حالات خراب تھے تو اتنے ٹورسٹ کیسے گئے وہاں؟ لیکن یہ ظاہر ہے یہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور ان کا وہاں سے بالکل. تو اس لیے یہ بغض پی ٹی آئی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو اس میں جھونک رہے ہیں کہ بھئی یہاں دہشت گردی ہے. حالانکہ سب سے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ حالات پرامن اور پرسکون حالات خیبر پختونخوا کے اندر ہے. لیکن آج مجھے افسوس ہوا کہ بلاول بھٹو نے پورے خیبر پختونخوا پہ ایک وہ لگا دیا، پختونوں پہ ایک وہ لگا دیا، ان کو دہشت گرد ثابت کر دیا ہے. بلاول بھٹو کبھی ایک بیان دیتے ہیں، کبھی دوسرا بیان دیتے ہیں. ظاہر وہ ان کے اپنے بیانات تو ہیں نہیں، ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے اور یہاں یہ بیان دینا ہے. اچھا، اس میں شاہ نواز جدون صاحب کیونکہ انہوں نے جو الزام لگایا اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ 5,000 جو لوگوں کو لا کر بسایا گیا تھا وہی سبب بن رہے ہیں دہشت گردی کا، تو یہ غلط فیصلہ تھا جس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اس وقت قوم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وزیر خارجہ کون تھا؟ یہ کیا یہ 5,000 لوگ جو نا یہ پی ٹی آئی کے ابھی یہ تین مہینے یا جو یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی اس میں آئے یہ لوگ. اس سے پہلے 1.5-2 سال گورنمنٹ کن کی تھی؟ وزیر خارجہ کون تھا؟ وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر دفاع کون تھا؟ وزیر داخلہ کون تھا؟ سب ان کے لوگ تھے، انہی کے لوگ تھے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو بھی ان کے لوگ تھے. وہی کیئر ٹیکر میں جو وزیر داخلہ تھا، کیئر ٹیکر میں جو پنجاب کو وزیر اعلیٰ تھا وہ وزیر داخلہ ہے. آپ دیکھ لیں سارے وہی لوگ ان کے لوگ تھے، ان کی کیبنٹ تھی. یہی جو وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تھا وہ آج بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ تو خود اپنی ناکامی ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ 5,000 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے لا کے بسائے اور اب یہ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو وہاں کوئی ظاہر ہے ہمارا بھی آنا جانا ہے، ہمارا بھی ایک تعلق وہاں سے رابطہ ہے خیبر پختونخوا سے. وہاں تو کوئی ایسے حالات نہیں ہے، پرسکون حالات ہے وہاں، بڑے سکون کے ساتھ امن کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں. اچھا، اس میں جو آپ نے کہا وہاں ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن 3-4 چند جگہوں کی آپ نے بات کی کہ شاید بالکل نہیں بالکل یقیناً دو وہاں پر تین تو جگہ حالات ہوں خراب گی، ہیں. میں اس سے انکاری نہیں ہوں، 2-3 جگہ ہوگی، لیکن اس 2-3 جگہ کی وجہ سے پورے صوبے کو جو نا آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے کہ بھائی اچھا، پورے صوبے اس کو جو نا میں اس میں لپیٹ میں لے لے. بالکل. اچھا جدوں صاحب، یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے جس میں آپ کی پارٹی نے بھی شرکت کا عندیہ دیا ہے کہ جی ہم بھی شریک ہوں گے، اور دوسری طرف آپ ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہا کرتی ہیں،
تو اے پی سی میں اگر شرکت ہوتی ہے تو وہاں جو فیصلے ہوں گے تو کیا یہ طے کر لیا گیا ہے کہ آپ لوگ بھی اس پر عمل درآمد کریں گے، خواہ وہ سیاسی فیصلے ہوں یا دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے فیصلے ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اے پی سی میں جائیں گے، خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اپنا موقف رکھیں گے ان کے آگے، بالکل ان کے سامنے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی موقف رکھیں گے، اور پارٹی کا پی ٹی آئی کا جو مرکزی موقف ہے وہ بھی وہی رکھیں گے. ہم لازمی شرکت کریں گے، ظاہر ہے اس میں سب جائیں گے، اے پی سی میں اے این پی بھی جائے گی، جے یو آئی بھی، سب تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور اپنے موقف وہاں رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا موقف رکھیں گے کہ بھائی خیبر پختونخوا میں کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہے کہ جس طرح یہ لوگ مسلط کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کو، پھر خون کی اس میں نہلانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے سوات کے اندر یہی آپریشن وہ کیا تھا، اور اب دوبارہ یہ خیبر پختونخوا کے اندر ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے، حالانکہ سوات کے لوگ ابھی تک سفر کر رہے ہیں، وہ بیچارے کہ بھائی اس وقت اگر انہوں نے دوسرے شہروں میں آ کے وہ مائگریٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنے گھر بار خالی کر کے دوسرے شہروں میں آ کے آباد ہوئے، ابھی تک وہ سفر کر رہے ہیں. اور اس وقت کا آج کا جو وزیر اعظم ہے، یہ اس وقت کا وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. انہوں نے کہا ہے کہ اٹک جو نا یہ بلاک کر دو کہ وہاں سے کوئی اس طرف نہ آئے. حالانکہ وہ بیچاروں نے ملک کے خاطر اب قربانیاں دی تھی، اپنے گھر بار چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہم نہ جائے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اٹک سے اس طرف کوئی نہ آئے. اچھا، تو لیکن اس بات میں جزون صاحب، لیکن دو چیزیں، ایک تو یہ آج میں اس طرف بھی آتا ہوں، جو آج سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور خان صاحب کے بڑے قریب تھے ایک زمانے میں، پرویز خٹک صاحب، انہوں نے ان کے خلاف گواہی بھی دے دی. اور دوسری طرف یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو وہاں کہا گیا ہے کہ عدم استحکام، آپریشن عدم استحکام کے نام سے وہاں شروع کیا جائے گا، تو وہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو وہاں دہشت گرد، جو آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ چند جگہوں پر موجود ہیں، تو ان کے خلاف اگر آپریشن کر رہی ہے گورنمنٹ تو اس میں تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی گاؤں میں کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی بھی وہ اس طرح انتہا پسند ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس گاؤں کے لوگوں کو اعتماد میں لے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. جب تک وہ آپ کے اعتماد میں نہیں آئیں گے، آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے. اب بات ان کے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑے گا، وہاں کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑے گا، کہ چاہے اے این پی ہیں یا جے یو آئی ہیں یا جو بھی وہاں ہے کہ سٹیک ہولڈر، ظاہر سب سے بڑی سٹیک ہولڈر تو تحریک انصاف ہے، لیکن اور بھی وہاں پارٹیاں ہیں، تو ان سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ تو نہیں کہ ایک طرفہ طور پر اپنا فیصلہ مسلط کر دے. اچھا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی یہاں تک تو. اچھا، یہ جو آج پرویز خٹک صاحب نے خان صاحب کے خلاف جو گواہی دی، بڑی آج جو آئے عدالت میں تو بڑی ان کی طبیعت بھی پتہ نہیں ناساز تھی یا ویسے ہی خان صاحب کو دیکھ کر بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے وہ، تو انہوں نے تو بیان دیا ہے خان صاحب کے خلاف، جو خان صاحب کے ساتھ رہتے تھے وہ لوگ اب سامنے آ رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں عدالتوں میں. علی سرور، آپ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح اس کو لایا گیا، کس طرح اس کو پریشرائز کیا گیا، کس طرح اس سے بیان کیا گیا. آیا 2 سال بعد پرویز خٹک کو یاد آیا کہ یہ غلط ہوا ہے؟ 2 سال بعد کہ وہ جس طرح آیا، اور وہ شرم کے مارے وہ خان صاحب سے آج نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. خان صاحب نے تنزن کہا ہے کہ بھائی ان کو پکڑے ایسے نہ گر جائے. وہ کیونکہ وہ سارا کام رہا تھا، بقول وہاں کے صحافی، وہاں کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ پورا جسم اس کا کام رہا تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ اس کو پکڑ لے، ایسے نہیں نہ گر جائے. تو زبردستی طور پر ان کو لایا گیا، حالانکہ یہ لوگ تیار کر رہے تھے، ایک بہت بڑے بلڈر تھے، ان کو تیار کر رہے تھے، وہ تیار نہیں ہوئے. ان پہ انہوں نے ہر طرح کی انتقامی کارروائیاں کی، لیکن وہ وعدمات گواب نہیں بنے. آخری انہوں نے وہ پرویز خٹک والا وہ دیں گے، لیکن انشاءاللہ جس طرح خان صاحب حق اور سچ پہ ہیں، یہ پرویز خٹک کیا کہ اس طرح 10 اور لوگ بھی لے کے آئیں گے، انشاءاللہ خان صاحب اس کیس سے بھی بری ہوں گے. اچھا، پرویز خٹک صاحب نے ظاہر ہے کہ نئی جماعت بھی بنائی، الیکشن لڑا بھی اور پھر ظاہر عوام نے ووٹ نہیں دیے ان کو، لیکن اب ان کی گواہی کس حد تک لگتا ہے آپ کو ڈیمیج کرے گی آپ کے پارٹی کو اور آپ کے سربراہ کو؟ دیکھیں علی سرور بھائی، ہمیں انشاءاللہ اپنے رب سے امید ہے کہ ہمیں کوئی یہ ڈیمیج نہیں کریں گے. دیکھیں پرویز خٹک جب انہوں نے پارٹی بنائی تو کے پی کے میں انہوں نے ہمارے کسی ورکر کو نہیں چھوڑا تھا. یعنی جو ان کے ساتھ نہیں مل رہا تھا ان کے گھروں پہ چاپے، ان کے بھائیوں کو اٹھانا، ان کے پیرنٹس کو تنگ کرنا، ان کے فیملیز کو تنگ کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی پرویز خٹک اپنا گھر ہار گئے، پرویز خٹک اپنی گھر کی پولنگ اسٹیشن ہار گئے. انشاءاللہ یہ پرویز خٹک ایسے بڑے بڑے لوگ آئے، لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی جہانگیر ترین سے کوئی بڑا تو نہیں تھا نا تحریک انصاف میں.
जब छोड़ गए तो लोगों ने कहा है कि नहीं, अभी जहांगीर तरीन छोड़ गए तो पीटीआई खत्म हो जाएगी और खान साहब को नुकसान हो जाएगा। इंशाल्लाह ना खान साहब को नुकसान होगा, ना पीटीआई को नुकसान होगा, और इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। अच्छा, बार बार जो ये कहा जा रहा है कि जी हम बात भी करना चाहते हैं, सियासी जमात है हमारी तो हम बात करने को तैयार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, पीटीआई से नून लीग ने भी ये कहा है। तो आप लोगों की पार्टी में इस हवाले से अब तक कोई मुत्तफ़िका राय नहीं है कि इन जमातों से बातचीत करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? अली सर, और बात ये ना कि अब हमारा तो क्लियर एजेंडा है ना। हम तो कहते हैं कि हमारे 8 फरवरी को जो हमारे मैंडेट को चुराया गया, अब बनाए, कमीशन बनाए। अब इलेक्शन का वो अपना सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन लगाए हुए, लेकिन अभी तक वो नहीं सुना जा रहा है। मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं कि अली सरवर, मैं यानी मुझे फॉर्म 49 भी मिला, मेरा नोटिफिकेशन भी हो गया है। ये मुल्क है, आप ये देख ले कि भाई 10 दिन तक मुझे टॉर्चर करते रहे, 10 दिन तक मुझे तंग करते रहे। मुझे कहा गया कि भाई आप पीटीआई छोड़ दे, आप एमक्यूएम ज्वाइन करे, आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी सूरत किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरे हल्के के लोगों ने अगर मुझ पे एतमाद किया तो इमरान खान साहब की वजह से किया है। मुझे जैसे मिडिल क्लास वर्कर को अगर दूसरी मरतबा एमपीए मुंतखब करवाया तो इमरान खान साहब की वजह से। 10 दिन बाद अली सरवर रिकाउंटिंग करा के मेरे 7000 वोट रिजेक्ट करा दिए और मुझसे उसकी की गई, ले ली। क्यों? कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा था। तो बात है कि इसी तरह आप कराची के अंदर देख ले, यहाँ पर 22 नेशनल असेंबली की सीटें हैं जिसमें 21 हम जीते वाज़ेह अक्सरियत से। हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है, फॉर्म 45 है, 47 सूबाई असेंबली की सीट है जिसमें से 42 हम जीते हैं। इस तरह हैदराबाद, इस तरह मेरपुर खास। फिर पंजाब में आप देख ले, अभी आप देख ले कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की फॉर्म 45 2 दिन पहले दोबारा उन्होंने अपलोड करना पड़े। तो बात है कि ये इस टाइम अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम इक़्तिदार में बैठे हुए, तो हमारी सीटों पे कब्जा करके ये बैठे हुए हैं, तो हम किस तरह इनके साथ बैठेंगे? हम कहते हैं हाँ हम आपके साथ बैठेंगे, यार आप बैठे, ये हमारे जो ना वो जो आपने हमारे हक पे डाका डाला है तो आप हमें वापस करें। नहीं तो खान साहब को जो बार बार बात हो रही है कि शायद कोई डील की ऑफर हो रही है या ऑफर नहीं हो रही, खान साहब चाहते हैं कि कोई बात करे उनसे, या आपके इल्म में है कि कोई डील की ऑफर हुई है खान साहब को? पहले तो यही बोलते रहे अब कि इमरान खान सीधा दिलेरी के काट रहे हैं। ना इमरान ने कोई ये कि मेरे कमर में दर्द है, ना इमरान खान ये कंप्लेन की कि मेरे हो गए, ये कि भाई मुझे हार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। और वो कहते हैं, हम जब मिलने जाते हैं तो हमें भी कहते हैं कि भाई आपने दिल, इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली तहत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आएगी। तो खान साहब इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। आप जिस तरह 10 फीट के कमरे में को इज्जत वर्ल्ड कप की शक्ल में नमन उसने इस मुल्क की खिदमत, जिस तरह उसके साथ रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो इमरान खान कोई इस मुल्क का शहरी नहीं है, इमरान खान कोई इंडियन शहरी है या इसराइल का कोई शहरी है कि भाई इस तरह जिस तरह उसके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन जदों साहब अब तो जो केसेस ज़ाहिर है 2 बड़े केसेस ही रह गए हैं खान साहब के ऊपर, बाकी जो 9 मई के हवाले से जब भी बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों ने मजम्मत भी की और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है मंजराम पर नहीं भी अब तक आए, लेकिन 9 मई के हवाले से अब क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? बदस्तूर आप चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो या जितना इंक्वायरी कर चुकी है गवर्नमेंट, और फिर आपकी पार्टी छोड़ने वाले जो बयानात दे रहे हैं, ख़ास तौर पर वो कराची की बात कर लूँ, महमूद मौलवी हो, अली जैदी, इमरान इस्माइल, इस तरह के जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर मुखालफत में बयानात दिए हैं उन्होंने, लेकिन अब वो दोबारा पार्टी में भी आना चाहते हैं, तो क्या पार्टी आपकी ले रही है? इस हवाले से कोई फैसला हो गया? देखिए अली सरवर, इस तरह किसी बंदे को वापस नहीं ले रहे। खान साहब ने कहा कि जब तक मैं बाहर ना हूं तो किसी को वापस नहीं लेना है। इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिनकी या फैमिलीज को उठाया गया या कोई मसलन उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और उनको मजबूर कराया गया। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके फाइलें थी या वीडियोस थी, जो भी थी, लेकिन वो खान साहब ने कहा कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं फैसला करूंगा कि मैंने किसको लेना है किसको नहीं लेना। आपने बात की अली जैदी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल। बात यह है कि इलेक्शन से पहले हमारे इनमें से एक सीनियर साथी था, उसने मुझे खुद कहा था
کہ پی ٹی آئی والے تو پاگل ہے, پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی, پی ٹی آئی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوگا, پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو 10 سیٹیں نہیں ملے گی. علی سرور, نہ ہمارے پاس جھنڈا تھا, نہ ہمارے پاس نشان تھا, نہ ہم کوئی کارنر میٹنگ کر سکتے تھے, نہ ہم کوئی آفس کھول سکتے تھے. ایون کہ الیکشن کے دن کوئی مجھے ہمیں ٹرانسپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم جس سے کہیں کہ بھئی آپ ہمیں ٹرانسپورٹ دیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط دیں گے جس پہ آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگاؤ گے, اپنا تصویر نہیں لگاؤ گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کراچی سے لے کے خیبر تک تمام جتنے بھی میرے پاکستانی ہیں, میرے بزرگ, میری مائیں, میری بہنیں, میرے نوجوان, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خود جا کے الیکشن پولنگ اسٹیشن جا کے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ کے, عمران خان کی کینڈیڈیٹ کے نشان, چاہے وہ جوتا, چاہے ٹیبل, چاہے بینگن, چاہے ڈول, جو بھی تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے, اور ان کو ایک بھاری اکثریت سے کامیاب کروائی. یہ ایک انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ جس کے پاس نشان نہ ہو, جس کے پاس جھنڈا نہ ہو, اور وہ ان بڑے بڑے, یعنی آپ نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے, آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز کی ضمانت ضبط ہو جائے, پرویز خٹک کی ضمانت ضبط ہو جائے, جہانگیر ترین کی ضمانت ضبط ہو جائے, حنیف عباسی کی ضمانت ضبط ہو جائے, تو یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور یہ جتنا ظلم کریں گے, جتنا یہ ظلم کا یہ گرم کرے, اس سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے اچھا ہوں گے. یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں ایشان عزیز صاحب, یہ تو بات کہ جی سیاسی جب تک استحکام نہیں آئے گا تو ظاہر معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا, اور سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا ہوگا. تو بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ تنقید کرتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, ملک کو آگے بڑھانا ہے تو بہت ساری باتوں کو درگزر کر کے ساتھ بیٹھ کر ملک کو آگے چلانے کی بات کریں. بات یہ نہیں کہ علی سرور, میں نے ابھی 3 منٹ پہلے آپ کو کہا کہ کس طرح انہوں نے ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جن کا حق ہے ان کو دے دے, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ملک میں استحکام نہیں آتے. آج امریکہ بھی ان کو یہ بول رہا ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے. آج چین بھی جا رہے, آج جہاں یہ جا رہا ہے, روس جا رہا ہے, تو سب ان کو یہ بول رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں پر کانگریس سے قرارداد پاس ہو رہی ہے, امریکہ کی کانگریس سے یا اقوام متحدہ میں وہاں ان کے ورکنگ گروپ وہاں یہ ہوگا, لیکن ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہاں پر یہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ جو ظلم اور بربریت کی بازار انہوں نے گرم کیا ہوئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج صنم جاوید کا ضمانت ہوا ہے اور اب وہ ریلیز نہیں ہوا, اور کسی اور کیس میں یہ اندر قرار ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خواتین سے یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ تقریباً سال ہونے والا ہے, جب بھی ان کی ضمانت ہوتی ہے کسی اور کیس میں اندر کر دیتی. یہاں کوئی انصاف ہے؟ انصاف نامی کوئی چیز ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. ایک خاتون ایک وقت میں 5 جگہ کیسے واردات کر سکتے کہ وہ خاتون لاہور میں بھی واردات وہ کرے, وہ خاتون ملتان پہنچ جائے, ملتان سے پھر وہ میاوالی پہنچ جائے, اور میاوالی سے وہ سرگودا پہنچ جائے. یعنی اتنا تو اگر ان کے پاس F-16 ہوتا تو وہ بھی اتنی سپیڈ سے نہیں جا سکے کہ بھئی ایک ہی ٹائم میں یعنی 5 منٹ میں 500 شہروں میں واردات کر. لیکن ظاہر ان کو خوف اور ہے کہ بھئی اگر پی ٹی آئی عمران خان صاحب نکلے تو ان کی تو چھٹی ہو جائے گی. اور وہ خود کہتے ہیں, آپ نے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ نہیں دے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو ہم سارے اندر ہوں گے. اچھا رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جی اگر خان صاحب باہر آ گئے تو زیادہ سے زیادہ 2-3 بڑے جلسے وہ کر لیں گے, اور لیکن ہم نے اب سیکھ لیا ہے, ہم سنبھال لیں گے ان کو. بات یہ ہے کہ آپ ہو تو خان صاحب تو بڑی بات ہے نا, اور خان صاحب جب باہر آئیں گے نا تو ایک انقلاب آئے گا. ایک انقلاب یہ نا کہ کروڑوں کی تعداد سے لوگ نکلیں گے, کروڑوں کی تعداد سے. اور اڈیالہ جیل سے لے کے, میں سمجھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل سے لے کے بنی گالہ تک یہ سفر کتنا یہ دنوں میں طے ہوگا. اتنے لوگ خان صاحب کے استقبال کے لیے آئیں گے. یہ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی اسلام آباد میں ہمارا جلسہ تھا, انہوں نے راتوں رات جو نا وہ NOC کینسل کر دی. کیوں؟ اچھا ان کو پتا تھا کہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی شان الدین کہ NOC جو کینسل کیا اس میں کہا کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے, محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. نہیں, مجھے علی سرور یہ بتائے کہ ایک دن پہلے جب NOC دے رہے تھے تو کیا ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ محرم الحرام شروع ہو رہا ہے؟ درست ہے, ان کو پتہ نہیں تھا. یہ اس وقت بول رہے تھے نا, جج کو بول رہے تھے کہ محرم شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم NOC نہیں دے سکتے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے اب تک؟ بالکل بالکل, کیونکہ پی ٹی آئی سے خوف زیادہ ہے. کراچی میں اگر ہم کوئی چھوٹا سا کارنر میٹنگ کرتے ہیں کسی علاقے میں تو ہمیں NOC نہیں دیتے ہیں. ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے فیملیز کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تو اوپر ہائی لیول کی لیڈرشپ کی تو بڑی بات ہے. یعنی مثلا ہم نیچے بالکل
وہ لیول کی لیڈرشپ جو یہاں پر اگر کوئی پروگرام کرنا چاہے تو یہ ہمیں NOC نہیں دیتے اور ہمیں تنگ کرتے ہیں. NOC نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، یہ کہنا ہے شاہ نواز جدون کا، PTI کے سینئر رہنما. اور وہ بیان کر رہے تھے جی KPK سے لے کر سندھ تک وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں اس کو بار بار گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی جو ملوث ہیں ان کے خلاف تو آئین اور قانون کے تحت کارروائی بھی ہوگی، سزائیں بھی ملیں گی. لیکن ظاہر ہے اس میں کورٹ کا رویہ بڑا اہم ہے، خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات میں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا شہادتیں موجود ہیں، ان کی فوٹیجز موجود ہیں، ان کے فون کالز کی آڈیو ٹیپ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ضمانتیں ہو رہی ہیں تو ظاہر عدلیہ پہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور پھر PTI کا یہ کہنا کہ جی اس کی آزاد شفاف انکوائری کی جائے، تو بہت ساری باتیں اس پر بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں کہ ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اوپن شٹ کیس ہے، انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ جلسے کے حوالے سے گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ جی وہاں چونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا، اس لیے NOC کینسل کر دیا. تو یہ تمام وہ چیزیں جو سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں اس ملک میں، اور استحکام جب ہی آئے گا یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں گی اور ملک کو آگے بڑھانے کی بات کریں گی. آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا